جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشا مسد اور پروگرام کا نام ہے جھوٹ سچ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں کسی منظم جھوٹ کی، پروپیگنڈے کی، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن یا فیک نیوز کی، اور اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. افشا، آج کے اس پروگرام میں پروپیگنڈا یا یہ کہوں کہ ڈس انفارمیشن کی جس صورت پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایک خاص قسم کی اسٹیریوٹائپنگ، ریشل اسٹیریوٹائپنگ. اگر میں اس کو مزید الیبریٹ کرنے کی کوشش کروں تو کسی نسل، کسی مقام، کسی جگہ، کسی علاقے کے رہنے والے لوگوں کو ان کی مطلب جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وہ عادات ہوں گی یا ان کے سوچنے کا طریقہ ہوگا، اسی طور پر ہم سمجھتے ہیں یا ہمیں سمجھایا گیا ہے. تاریخ کے کوڈ، اس کی جڑیں تو بہت گہری ہیں، ہمارے ادب میں، لٹریچر میں، آرٹس میں، فلسفے میں، ہر چیز میں ہے. وہ میں مانتا ہوں آپ کی بات، اور بار بار اس کو ہوا ملتی ہے. لیکن سوشل میڈیا کے بعد تو یوں سمجھیے کہ سوشل میڈیا کو یہ ریشل ایگریشن میں کہوں، اسٹیریوٹائپنگ کہوں، ایسا لگتا ہے کہ ان کو لائسنس مل گیا ہے، کچھ بھی بولیں گے وہ. اچھا، آپ نے کہا کہ کسی مخصوص علاقے، جگہ یا کسی نسل سے تعلق رکھنے، رنگ، روپ یا قد کاٹ کے حوالے سے اس کے اندر جینڈر بھی آتا ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، جیسا آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں، تو آج کے دور میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے لیے، شہرت سے بھی آگے اب بات چلے گی نا، وائرل ہونے کے لیے اکثر لوگوں نے اب یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ منترا ہے کہ آپ کوئی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دے دیں. میں کنٹروورسی کی جانب اور کنٹروورشل سٹیٹمنٹ کی جانب بعد میں آؤں گی کہ کوئی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دے دیں، کسی پروپیگنڈا کو ایسے ہٹ کر دیں، ٹریگر کر دیں، یا پھر ایک ایسی بات کریں جو کہ لوگ ایک دفعہ مڑ کر دیکھیں کیا کیا ہے، مطلب توجہ کے حصول کے لیے سوشل میڈیا نے کچھ ایسا بنا دیا ہے معاملات کو کہ آپ اگر بہتر بات کر رہے ہیں یا آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو سماج کو ان اے لانگر رن بہتر سوچ کی جانب لے کر جائے، اشتعال انگیزی، باہمی منافرت جو ہے، یا نسل پرستی سے دور لے کر جائے، یا آپ نسل پرستی کو کال آؤٹ کرتے ہیں، تو آپ اتنی شہرت پھر نہیں حاصل ہوتی نا. اس کے لیے پھر آپ کو کچھ مسالہ اس میں ایڈ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا تعلق کسی پچھڑے ہوئے طبقے سے ہے، جس کو ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں مارجنلائزڈ کمیونٹی سے ہے. اب وہ جینڈر کی بنیاد پر ہے، وہ آپ کے علاقے کی بنیاد پر ہے، آپ کے کلچر کی بنیاد پر ہے، یا کسی بھی اور جس کو مائنورٹی کا بھی نام دیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس چیز کا مارجن دیا جانا چاہیے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ریشل اگریشن کو ٹریگر کرے گی، یا آپ جس قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ ایک خاص اسٹیریوٹائپ کو اور ڈیروگیٹری ٹرمز کے ساتھ استعمال کر کے اس کو ہٹ نہیں کرے گی. اس کو اگر ہٹ کر رہی ہے تو آپ کو کچھ کہا نہ جائے. ایسا پھر اگر آپ بھی وہی کام کریں گے جو آپ کے خلاف کیا جاتا ہے تو پھر فرق کہاں رہے گا؟ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اب تک تو ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ لگ ہی گیا ہوگا کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ ایک دو ایسا کانٹینٹ وائرل ہوا ویڈیوز کی صورت میں جہاں پر بات تو درست کی گئی. آپ نے مائنورٹیز کی سے بات کی، مارجنلائزڈ طبقے کی بات کی، اس کے کسی ریپرزنٹیٹیو نے بات کی، لیکن بات کرنے کا طریقہ ایسا تھا کہ اس میں ریشل ایگریشن اور اسٹیریوٹائپنگ شامل تھی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر صدیوں سے کوئی پچھڑا ہوا طبقہ ہے تو اور وہ احساس محرومی ہے، اس احساس محرومی میں اگر کوئی وہ غصے میں یا غم میں یا کچھ اس طرح کی بات کرتا ہے تو شاید ایک مارجن بہرحال آپ دے سکتے ہیں. اور دوسری اور بات، اگر آپ نے یہ پہلی دفعہ کیا ہو یا چلیں آپ نے دوسری 5ویں 10ویں دفعہ بھی کیا ہو، لیکن اگر آپ یہ جان بوجھ کے کریں اور جیسے آپ نے کہا کہ توجہ حاصل کرنے کے لیے کریں، یا ایک طبقے کو ہٹ کر کے باقی طبقات سے واہ واہ کے لیے کریں، اور اس کو اتنا ریڈیکل ساؤنڈ کروائیں، اتنا انقلابی ساؤنڈ کروائیں کہ جیسے آپ
سچ کے علمبردار ہیں, آپ سے زیادہ سچی بات کوئی نہیں کر سکتا. تو میرا خیال ہے پھر اس کو بہت ہی مطلب مائکروسکوپ لگا کے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ اگر کہا جا رہا ہے تو اس کی وجہ کیا صرف یہی ہے. اچھا کاشف صاحب, کنٹروورسی کریٹ کیسے ہوتی یہ میں دوسری بات یہ میں کہ اگر آپ قصدن یہ کر رہے ہیں, ہے؟ دیکھیے کنٹروورسی کی اگر ہم بات کریں تو ہر زمانے میں چیزیں کنٹروورشل رہی, لیکن وہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ صحیح تھی. میں کیا ایگزامپل, پاپولر جو بلیوز ہیں سوشل معاملات کے اوپر, ایون سائنٹیفک معاملات کے اوپر, ان کو چیلنج کیا جانا, یہ ایون ادب میں ٹھیک کلام میر سمجھے اور کلام میرزا سمجھے, مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھیں, تو یہ ان کے منہ پر بات کی جاتی رہی. اور لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ان کا کہا ہوا کتنا معنی خیز ہے صدیاں گزرنے کے بعد. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کنٹروورسی ہمیشہ جو ہے وہ نیگیٹو ہی negative. ہوتی ہے, لیکن کنٹروورسی فار دا سیک آف کنٹروورسی, یہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے سر, میں بتا رہا ہوں یہ آپ ایک کو. آرٹ ہوتا ہے. اور یہ سب کرنے کے لیے آپ کچھ بڑی ہستیوں کے نام آگے پیچھے جوڑ لیں, اچھی ریپنگ کر لیں کہ آپ کو تاریخ کے ان حوالوں کا نہیں پتہ ہے اور ان افراد کا نہیں علم ہے, لہٰذا آپ یہ اور یہ ہیں. اور اس کے ساتھ ایک ایسی زبان کا استعمال جو بڑی مصفہ ہو, اور ایسی زبان ہو جس میں متاثر پڑھی لکھی. ہاں, اور جو آپ ایسی زبان جو یہ ظاہر کرے کہ آپ نے ضرور پڑھا ہوا ہے, باقیوں نے نہیں پڑھا ہوا. بغیر علم کے نا کسی معاملے کے اوپر بات کرتے ہوئے انسان تھوڑا سا جھجک جائے تو بہتر ہے. آپ جب جنرلائز کر دیتے ہیں نا ایک معاملے کو کہ یہ فلاں علاقے کے رہنے والے یا فلاں کلاس سے تعلق رکھنے والے یہ افراد اس طرح کے مزاج کے ہوتے ہیں, تو پھر وہ باقی آپ کو سننے والے, آپ کو پڑھنے والے بھی ان باتوں کو. یہ آپ نے بڑی اہم بات کہی کہ آپ نے یہ گنوایا کہ پڑھی لکھی فلاوری دوسروں کو امپریس کرنے والی زبان سے کنٹروورسی کو یہ کہنا کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں. ریشل سلر کی آپ نے بات کی, آپ نے بات کی کسی کلاس کو. ایک چیز مسنگ ہے اس میں جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ آبزرو کی جا سکتی ہے, اس قسم کی اسٹیریو ٹائپنگ کے کہ خود کو کسی اعلیٰ کلاس کا ظاہر کر کے باذوق بھی ظاہر کرنا ہو. دیکھیں کاشف صاحب, میں جس ادبی میلے کی بات کر رہی ہوں, آپ کے فیصلہ آباد اور میرے لیل پور میں جو ہوا, اس کے اوپر جو ایک پورا ٹھٹھا اڑایا گا, چلیں ایک آدھا جملہ ہو گیا, لیکن وہ آپ نے کہا کہ میری وجاہت مسعود صاحب سے بات ہو رہی تھی, استادوں میں ہیں وہ, انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو میرا تیسرا سال ہے اس ادبی میلے میں جا رہا ہوں, یہ جو ایک عام تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ آباد میں تو صرف پہلے ہوتا تھا کہ وہ تو کھڈیاں ہی ہیں, اب ہے کہ وہ انڈسٹریل سٹی ہے, وہاں پر صرف فیکٹریز ہیں, اور لوگوں کا تو پتہ ہی, ان کو تو کتاب کا علم ہی نہیں ہے, کتاب تو ہوتی ہی نہیں ہے ان کے ہاتھ میں. تو ان لوگوں کو کوئی بتائے کہ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی ایگریکلچر یونیورسٹی وہیں پر ہے. پھر آپ نے کیا جی سی یو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا کبھی وزٹ کیا ہے؟ آپ کبھی گئے ہیں فیصل آباد کی کسی تعلیمی ادارے میں گئے ہیں؟ آپ نے وہاں کے جو ادبی حلقے ہیں وہاں سے کبھی کوئی معاملہ آپ کا رہا ہے؟ نہیں. لیکن آپ نے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یہ بتا دیا کہ ان لوگوں کا ادب سے یا کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے ایک پورے شہر کو اور اس شہر کے باسیوں کو اسٹیریوٹائپ کر دیا. اس کے اگر پیچھے کی ہسٹری دیکھنے کی کوشش کریں تو ایک تو فوری طور پہ جو بات سمجھ میں آتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بھی باقی ممالک کی طرح لٹریری فیسٹیولز کسی کلاس کے ساتھ جڑ گئے ہیں. اس کے اوپر تو ہم پھر کسی روز بات کریں گے نا, اور جو معاملہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس حوالے سے ایک ایکسپرٹ سے بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ریشل اسٹیریو ٹائپنگ پر, اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ احمد جو ڈیجیٹل ہیومینٹیز میں ماہر ہیں, پڑھاتی بھی ہیں آسٹریلیا میں, اور ہم ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ سوشل میڈیا پر یہ ریشل ایگریشن کیا امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے. جی سعدیہ, ہمیں جوائن کرنے کے لیے شکریہ. سعدیہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا وجہ ہے ہم سوشل میڈیا پر
गुज़िश्ता कुछ अरसे में हमने देखा है कि ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना एक आम सा रवैया क्यों बन गया है, जिसमें कहीं ना कहीं एक रेशल स्लर का इस्तेमाल होता है, कोई डेरोगेटरी टर्म होती है, या हम किसी एक कम्युनिटी को हिट कर रहे हों, उनको टारगेट कर रहे हों। आप क्या समझती हैं कि ये क्यों किया जाता है और इससे हमारे समाज के रवैयों पर क्या असरात मुरतब होते हैं? अस्सलाम वालेकुम अफशा और काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए मदऊ किया। देखिए, सोशल मीडिया ने बुनियादी तौर पर हमारे सोशल स्क्रिप्ट्स को, हमारे सोसाइटल नैरेटिव्स को एम्पलीफाई कर दिया है और उसको सोशल मीडिया बेसिकली उसको सामने ले आया है। जो आप देखती हैं, आप बात कर रही हैं रेशियल स्लर्स के बारे में, डेरोगेटरी रिमार्क्स के बारे में, और भी जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं हार्मफुल ह्यूमर या हरासमेंट की। देखिए, बचपन से हम लोग ये देख रहे हैं कि जो रेशियल स्लर्स थे, those were a part of family jokes. जो स्टेरियोटाइप्स हैं, जिस चीज के ऊपर हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, और हमारी सोशल मीडिया पर एक पैरेलल आइडेंटिटी होती है। हम सोशल मीडिया पर हम में से ज्यादातर लोग वी वांट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, और हम बहुत वोक होते हैं, हम बड़े प्रोग्रेसिव होते हैं, हम इंसानी हुकूक के अलंबरदार होते हैं, लेकिन हकीकी जिंदगी में हम इस तरह नहीं होते। तो ये जो आप रेशियल स्लर्स और तो सारा कुछ देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो सिर्फ विजिबल हुआ है, वो सिर्फ एम्पलीफाई हुआ है, ये हमेशा से था। अब मुझे याद है कि बचपन में कई दफा ये सुना था कि पठान बच्चे पकड़ के ले जाते हैं, तो दोपहर के बाद घर से बाहर ना निकलो, पठान पकड़ के ले जाएंगे। तो वो क्या था? वो भी तो एक रेशियल स्लर था। बिल्कुल। तो ये चीज मेरे ख्याल में तो ये एक सोसाइटी का हिस्सा है जो सोशल मीडिया ने आपके सामने रख दिया है। अच्छा, ये हमारी मेंटल वेल बीइंग पर कैसे असरात मुरतब करता है? आप इस हवाले से क्या बात करना चाहेंगे? देखिए, बात ये है कि जो हम स्टेरियोटाइप्स की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो ये रेशियल स्लर्स हैं वो स्टेरियोटाइप्स के हवाले से होते हैं कि एक कम्युनिटी को स्टेरियोटाइप कर लिया जाता है। मिसाल के तौर पे आपने फरमाया फैसलाबाद में होने वाले अदबी मेले के बारे में, कि किस तरीके से उसका मजाक उड़ाया गया कि नहीं, फैसलाबाद में तो रहने वाले सभी लोग कारोबार पेशा होते हैं, वो इस कदर पढ़े लिखे नहीं होते, इनका अदब और फनून लतीफा से क्या ताल्लुक। ये जो स्टेरियोटाइपिंग है, ये इस वजह से होती है क्योंकि आप किसी भी कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। आप अपने बबल में रहते हैं। जब आप अपने बबल में रहते हैं तो आपके उनके बारे में स्टेरियोटाइप्स बन जाते हैं। मैं आपको मिसाल दूंगी, एक जाती मिसाल, कि मैं जब ऑस्ट्रेलिया गई तो वो पहली बार थी मेरे जिंदगी में कि मैं किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाके रहूं। जब जाने से पहले अंग्रेजों के बारे में बहुत स्टेरियोटाइप्स सुने हुए थे, उन्होंने हमारे बारे में बहुत स्टेरियोटाइप सुने हुए होते हैं। जब आप जाते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि ह्यूमन लेवल पे हम लोग मिलते जुलते हैं। जहां तक मेंटल वेलबींग की बात होती है, तो देखिए, जो स्टेरियोटाइप है वो लीड करता है प्रेजुडिस को। पहले आपने एक स्टेरियोटाइप बनाया कम्युनिटी के बारे में, उससे फिर आपका उस कम्युनिटी से रिलेटेड तासुब पैदा हुआ। बिल्कुल। उस तासुब के बाद स्टेप आता है रेसिज्म का, अग्रेशन का, और उसके बाद एक और स्टेप आता है अदरिंग का, जिसमें आप उनको एक आउट ग्रुप कंसिडर करते हैं या डिस्क्रिमिनेशन आप कह लें। तो जब आप इस तरह का रवैया किसी भी कम्युनिटी के साथ इख्तियार करेंगे, बज़ाहिर तो ये बेजरर मजाक है ना। बज़ाहिर तो हमें ये कहा जाता है कि भाई सोशल मीडिया पर अगर इस तरह की गुफ्तगू हुई है तो ये कोई हकीकी जिंदगी तो नहीं है, आप इसको इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं, एंड काम डाउन एंड ऑल ऑफ दैट। But what we don't realize is that it leads to a series of harmful events, and these incidents are not only harmful for a person's mental well-being, but also for their physical well-being. जी, बहुत शुक्रिया सादिया आपका, बहुत उम्दा गुफ्तगू की। और देखिए कि कितना गहरा असर मुरतब होता है इस किस्म के कमेंट्स का। तो अगर आप किसी मार्जिनलाइज्ड तबके के हक में बात कर रहे हैं या आपका ताल्लुक उस तबके से है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इजाजत है कि आप वही सॉर्ट ऑफ, मैं ये कहूँगा कि एग्रेशन, वायलेंस कमिट करें उन लोगों के खिलाफ, चाहे जो वो अल्फाज की सूरत में ही वो हो। अरे अल्फाज की सूरत में ही तो शुरू होता है। पहला मामला तो यही होता है कि पंजाबी में क्या कहा जाता है कि तलवार दा ते फट भर जांदा है, ज़बान दा लग्या फट नहीं भरदा। हाँ, और मुझे भी इस तरह की बहुत सारी वो चीज़ें
سمجھ میں آتی ہیں کہ ہماری یادداشتوں میں وہ محفوظ ہیں کہ کس طریقے سے, اور یہ نہیں کہ ورڈز ہارم کرتے ہیں زیادہ یا کم, ورڈ سے بات شروع ہوتی ہے, اس کے بالکل. بعد پھر وائلنس کی طرف رویے بنتے ہیں, پھر تعصبات مزید گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں, نفرتیں آپس میں, اور تقسیم در تقسیم ہوتا ہے سماج ہمارا. دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں نا وہ بہت سادہ ہے. ہم جس وائلنس کی بات کر رہے ہیں وہ وائلنس ہمارے سٹرکچر کے اندر ہے, جی, جس میں رنگ, نسل, کلاس اور بہت سارے ایشوز کو لے کر, کوئی صنف کو لے کر کوئی اعلیٰ سطح پر فائز ہے اور کوئی کم تر پر. تو جو صدیوں سے جو رول کرنے والی کلاسز ہیں یا جو ایسی کلاسز ہیں کہ جن کے پاس اختیار رہا ہے, وہ ایک قسم کا سٹرکچرل وائلنس کمٹ کر رہی ہیں. تو یہ آپ 2023 میں جب پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ نے ہر اس ورڈ کو, زبان کو, لہجے کو, انداز کو, اس ٹرم کو, اس رویے کو کال آؤٹ کرنا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. اگر آپ جمہوریت چاہتے ہیں, اگر آپ انسان کی عزت کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ پرو پیپل بات کرنا چاہتے ہیں, آپ آگے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں, آپ انسانیت کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کو سٹرکچر میں چھپا ہوا وائلنس اس کو نہ صرف سمجھنا پڑے گا بلکہ وہ نہ کمٹ کریں, اور جو کمٹ کر رہا ہے بھلے ہی وہ کتنا بڑا سٹار ہو, اس کو کال آؤٹ کریں, اس کو کال آؤٹ کرنا پڑے گا. کیونکہ معاملہ پھر مینٹل ویل بینگ کے ساتھ ساتھ آپ کی کریڈیبلٹی کا بھی آ جاتا ہے. دیکھیں سرحد کے دونوں پار ہمیں کچھ ایسے فنکار دکھائی دیتے ہیں جنہیں میڈیا نے اسی طرح سے استعمال کیا, اور لیکن پھر وہ ہوا یہ کہ خواتین سے جڑی ہوئے بہت سارے اسٹیریوٹائپس اتنے عام ہو گئے, یا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے جڑے ہوئے اسٹیریوٹائپس کو اتنا عام کر دیا گیا کہ وہ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ سب مطلب کہ خاص طور پر اگر کوئی درست لہجے میں انگریزی نہیں بول پا رہا, آپ نے اتنا زیادہ بار بار اس چیز کو ہٹ کیا کہ اب کسی کو کبھی بھی یہ فکر ہوئی ہے کہ اس کی مینٹل ویل بینگ کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہے؟ یا وہ سارے لوگ جو اس کو سچ سمجھ کے اپنے آپ احساس کمتری میں چلے گئے, بالکل, کہ ہم اس طریقے سے وہ لباس نہیں پہن رہے, وہ زبان اسرا نہیں بول رہے, یہ تو ایک آغاز ہے. اور ویسے بھی آپ بار بار صنف اس میں ایڈ کروا رہی ہیں. جو میں بات کر رہا ہوں وہ کتنی اہم ہے, یا میں سمجھتا ہوں آپ یہ دیکھیے کہ زبان کے اندر جو ایک وائلنس موجود ہے, صنف, اگر میں صنف نازک کہنا اٹ سیلف ایک سٹرکچرل وائلنس ہے. آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا لڑائی میں جاؤ چوڑیاں پہن لو. جی ہاں, یا کیا خواتین کی طرح روتے ہو, جبکہ رونا تو انسانی جبلت میں شامل ہے. کوئی دکھ, درد, تکلیف ہو تو اس میں اگر آپ رنجیدہ ہیں تو یہ تو آپ کے انسان ہونے کی علامت ہے پہلی. یہ علامت ہے کہ آپ میں میسکولینٹی نہیں ہے. اب میسکولینٹی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نہیں روئیں گے, کیونکہ جو ہے وہ تو یہ باتیں ہیں. یہ اور ان معاملات سے نپٹا کیسے جائے کاشف صاحب؟ پڑھنا, بات کرنا, مکالمہ کرنا اور کال آؤٹ کرنا جیسے آپ نے کہا, اور گہرا سانس لیں. کیونکہ سم ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ جب ایسی بات سنتے ہیں تو کال آؤٹ کرنے کے دوران ہم خود بھی وہی رویہ اپنا لیتے ہیں جو دوسری جانب سے آپ کو برا محسوس ہو رہا ہوتا ہے. گہرا سانس لیں, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, پانی کا ایک گھونٹ لے لیں, اور اس کے بعد دلیل سے بات کریں. ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹرمز اور وہ ساری باتوں کو آپ اسی شخص کے اوپر لوٹا کر اس کو جواب دیں. بہتر الفاظ کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ بات کو ممکن بنائیں. مکالمہ کریں, مکالمہ ہی مسائل کا حل ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ, حتیٰ کہ جب جنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے تو آخر آپ کو میز پر ہی آنا ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ آپ یہ پریٹینڈ کریں گے, یہ میسج دیں کہ آپ پروگریسو بات بھی کر رہے ہیں تو بھی آپ کی سائیکی انویڈر کی ہے, نیٹو کی نہیں. تو یہ سوچنے کی بات ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو یہ جو ایسکولیٹ کرتی ہے اس طرح کا وائلنس سوشل میڈیا پر, تو اس کو کرب کیا جا سکتا ہے, روکا جا سکتا ہے. جی, تو میرا خیال ہے کہ پروگرام کے اینڈ میں ہم یہی بات کر سکتے ہیں کہ یہ اتنا تفصیل کے ساتھ محتاج ہے تفصیل کا اس موضوع کے اوپر کہ اس پہ اور بھی بہت سارے پروگرامز اور بہت ساری گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہوا چاہ رہا ہے, اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں, کسی پروگرام میں ہم ضرور بات کریں گے انہی رویوں پر. بٹ ٹل دین
اپنے میزبان کاشف بلوچ اور اب شامہ سب کو اجازت دیجیے.